میں دور دراز اور قرب و جوار سے آنے والے زائرین، اسلامی رشتے کی ماں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على حبیبہ سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ الطیبین وصحابہ الطاہرین وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، آمنت بالله صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ محترم سامعین، آئیے ہم اور آپ سب سے پہلے اپنے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت حضور سید الانبیاء خاتم پیغمبراں رحمت للعالمین جان عالمین جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ عرش جاہ میں ہدیہ درود و سلام نذر کریں۔ پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا مولانا شفیعنا و نبینا محمد معدن الجود والکرم، وآلہ وآلہ وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آج ہم سب کی مشترکہ خوشبختی اور سعادت کی بات ہے کہ عرص سرکار سرکاہی میں ہمیں حاضری اور اللہ کے محبوب بندوں سے فیوز و برکات حاصل کرنے کا شرف ملا۔ میں سارے زائرین کو مبارکباد دیتا ہوں کہ عرص مقدس کی اس تقریب میں آپ حضرات تشریف لائے۔ دعا ہے اللہ تعالی اپنے ان محبوب بندوں کے فیوز و برکات سے ہم سب کو شاد کام فرمائے۔ ابھی میرے تعلق سے آپ حضرات نے بہت کچھ سنا، یہ سب آپ کی محبت ہے۔ میں جو کچھ بھی ہوں یہ محض بزرگوں کا فیضان نظر ہے، ان کی برکت ہے، ورنہ میں کچھ بھی نہیں۔ حضور صاحب سجادہ پیر طریقت سراج عظمت حضرت علامہ الشاہ الحاج محمد علی صاحب قبلہ دامت برکاتہم العالیہ نے میرے تعلق سے ارشاد فرمایا کہ یہ کچھ حدیثیں سنائیں گے، تو میں یہ سوچتا ہوں کہ حضور صاحب سجادہ ہی کے اس ارشاد کی تعمیل کروں، اور وقت بھی بڑا مختصر ہے۔
اس لیے بلا کسی تمہید کے میں ایک حدیث شریف سناتا ہوں، اسی میں وقت بھی امید ہے کہ پورا ہو جائے۔ ہم سب کا ایمان و عقیدہ ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالی میزان العمل قائم فرمائے گا، جہاں بندوں کے اچھے برے اعمال وزن کیے جائیں گے۔ ایک پلہ نیکیوں کا ہوگا، دوسرا پلہ وہ ہوگا جس پر گناہ تولے جائیں گے۔ اور حدیث شریف میں آیا ہے کہ من رجحت حسناتہ مثقال حبۃ من خردل فقد دخل الجنہ ومن رجحت سیئاتہ مثقال حبۃ من خردل فقد دخل النار۔ یعنی اعمال وزن کرنے کے وقت جس کی نیکیاں ذرہ برابر بھی زیادہ ہوں گی ایسا شخص جنت میں جائے گا، اور جس کے گناہ ذرہ برابر بھی زیادہ ہو جائیں گے ایسا شخص جہنم میں جائے گا۔ اور وزن اعمال کی نگرانی کا کام ابو البشر سیدنا آدم علیہ السلام کے سپرد ہو، نگرانی وہی فرمائے۔ بلکہ امام قسطلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے شرح بخاری ارشاد الساری میں یہ حدیث شریف تحریر فرمائی ہے کہ اللہ تعالی حضرت آدم علیہ السلام سے ارشاد فرمائے گا، یا آدم انی جعلتک اليوم حکما بینی و بین ذریتک۔ اے آدم، آج میں نے اپنے اور تمہاری ذریت کے درمیان، تمہاری اولاد کے درمیان تمہیں حکم بنایا۔ فقم عند المیزان، اب تم میزان العمل کے پاس جا کے کھڑے ہو جاؤ۔ وانظر ما یرفع من اعمالی، اور وہاں خود جا کر کے دیکھو کہ تمہاری اولاد، تمہاری ذریت کیسے کیسے اعمال لے کر کے آج آئے ہوئے۔ تم اپنی ذریت اور اپنی اولاد کے نام اعمال خود جا کر کے دیکھو کہ تمہاری اولاد کا نام اعمال کیسا ہے، ان کے نام اعمال میں کیا کیا لکھا ہوا ہے۔ بلا کسی تمثیل اور تشبیہ کے اس کو آپ نہیں سمجھیں کہ مثلا امتحان داخلہ ہوا، داخلے کا امتحان ہوا یا کوئی بھی امتحان ہوا، ششماہی سالانہ کوئی امتحان، اور آپ کا کوئی بچہ اس امتحان میں شریک ہوا اور وہ فیل ہو گیا، امتحان داخلہ میں فیل ہو گیا۔ اب آپ کہنے لگے کہ حضرت ہمارا بچہ امتحان میں بیٹھا تھا اور فیل کیسے ہو گیا؟ تیاری بہت اس نے کی تھی، دن رات پڑھتا تھا، آخر وہ فیل کیسے ہو گیا؟ تو ممتحن صاحب نے، یعنی جو ایگزامنر تھے، انہوں نے ان کے لڑکے کی کاپی خود انہیں دکھا دی، انہیں دے دیا کہ آپ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ میرے بچے نے بڑی محنت کی تھی، بڑی تیاری کی تھی، لیکن آپ اپنے لڑکے کی کاپی خود اپنی آنکھ سے دیکھیے کہ آپ کے لڑکے نے کتنا صحیح لکھا ہے، کتنا غلط ہے۔ اس وقت بتائیے کہ باپ کو کوئی اعتراض ہوگا؟ کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا حضرت آدم علیہ السلام سے کہ اے آدم، میزان العمل کے پاس کھڑے ہو جاؤ
اور وہاں جا کر کے دیکھو کہ تمہاری اولاد کیسے کیسے اعمال لے کر کے آج یہاں پر آئے ہوئے۔ اب حضرت آدم علیہ السلام وہاں کھڑے ہو جائیں اور ان کی اولاد کے اعمال تولے جائیں۔ جن کی نیکیاں زیادہ ہوں گی انہیں جنت کی طرف لے جایا جائے گا، اور جن کے گناہ زیادہ ہوں گے انہیں جہنم کی طرف عذاب کے فرشتے گھسیٹتے ہوئے لے کر کے جائیں گے۔ حدیث شریف میں ہے کہ ينظر الى من ينطلق به الى الجنہ وینظر الى من ينطلق به الى النار، یعنی حضرت آدم علیہ السلام دونوں کو ملاحظہ فرمائیں گے۔ ان کی اولاد میں جن کی نیکیاں زیادہ ہوں گی انہیں جنت کے فرشتے جنت کی طرف لے کر کے جائیں گے، اور جن کے گناہ زیادہ ہوں گے عذاب کے فرشتے انہیں جہنم کی طرف گھسیٹتے ہوئے لے کر کے جائیں گے۔ دونوں کو ملاحظہ فرمائیں۔ اتنے میں اس امت کا ایک شخص میزان العمل کے پاس آئے گا۔ کون سی امت؟ جس امت میں ہم لوگ ہیں، جس کی شان قرآن کریم میں بیان ہوئی، کنتم خیر امت اخرجت للناس، یعنی تم سب سے افضل امت ہو۔ اس امت کا ایک شخص میزان العمل کے پاس لایا جائے، اس کے اعمال تولے جائیں اور اس کے گناہ زیادہ ہو جائیں، جس کے نتیجے میں عذاب کے فرشتے اسے جہنم کی طرف گھسیٹتے ہوئے لے کر کے جائیں۔ اب اس کی کیفیت کیا ہوگی، منظر کیا ہوگا، کیسا خوف و ہراس اس کے چہرے پر چھایا ہوگا، کیسی اس وقت اسے بے کسی کا عالم ہوگا، اس پر کیسی بے کسی چھائی ہوگی۔ اس کی مثال یوں سمجھیے کہ بلا کسی تمثیل کے میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ اگر دنیا میں کسی مجرم کو پولیس پکڑ کر کے لے کر کے جائے تو ادھر ادھر وہ دیکھے کہ شاید کوئی مجھے بچا۔ تو قیامت کا دن جہاں عذاب کے ایسے فرشتے ہوں گے جن کی صفت قرآن کریم میں بیان ہوئی کہ ملائکۃ غلاظ شداد، یعنی ایسے ملائکہ ہوں گے عذاب کے، ایسے فرشتے مقرر ہوں گے جو بالکل رحم نہیں کھائیں گے، بڑے ہی سخت ہوں گے۔ اب اس شخص کو عذاب کے فرشتے جہنم کی طرف لے کر کے جائیں گے اور وہ ادھر ادھر مڑ کر کے تلاش کرے۔ کس کو تلاش کرے؟ شافع محشر کو تلاش کرے کہ کون اس مشکل گھڑی میں مجھے نجات عطا فرمائیں گے، عذاب سے کون مجھے رہائی دینے والے ہیں۔ اسی کی ترجمانی کرتے ہوئے استاد زمن علامہ حسن رضا خان علیہ رحمت و رضوان نے فرمایا کہ کسی کو لے کے چلیں گے فرشتے سوئے جہنم، وہ ان کا راستہ پھر پھر کے دیکھتا ہو۔ یہ شعر سنے ہیں کہ نہیں سنے؟ کسی کو لے کے چلیں گے فرشتے سوئے جہنم، یعنی کوئی شخص ایسا ہوگا کہ عذاب کے فرشتے اسے گھسیٹتے ہوئے جہنم کی طرف لے کر کے جائیں گے اور وہ ان کا راستہ پھر پھر کے مڑ مڑ کے دیکھتا ہوگا کہ جلدی سے آئیں اور مجھے بچائیں۔ اور امام اہل سنت اعلیٰ حضرت امام محمد رضا خان قدس سرہ نے فرمایا، خاک افتادو بس ان کے آنے ہی کی دیر، خاک افتادو بس ان کے آنے ہی کی دیر ہے، خود گر کر سجدے میں تم کو اٹھاتے جائیں۔ اس وقت حضرت آدم علیہ السلام پکاریں گے، آواز دیں گے، یا احمد یا احمد، اے احمد اے احمد۔ احمد یہ کس کا نام ہے؟ یہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی ہے۔ چنانچہ حدیث شریف میں آیا کہ اسمہ فی السماء احمد و فی الارض محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے
حضرت آدم علیہ السلام سے ارشاد فرمایا کہ میرے حبیب کا نام نامی آسمان کی بلندیوں میں احمد ہے اور فرش زمین پر میرے حبیب کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت آدم علیہ السلام پکاریں گے یا احمد یا احمد، اے احمد اے احمد۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میں جب حضرت آدم علیہ السلام کی پکار سنوں گا اس وقت میں فوراً حضرت آدم علیہ السلام کے پاس آؤں گا اور میں اس وقت یہ کہوں گا لبیک یا ابا البشر، لبیک یا ابا البشر، اے ابو البشر لبیک لبیک۔ میں لبیک کہتا ہوا وہاں پر آؤں گا۔ اس کے بعد حدیث شریف میں آتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام ارشاد فرمائیں گے اِنَّا رَجُلًا مِّنْ أُمَّتِكَ يُنْطَلَقُ بِهِ إِلَى النَّارِ، یعنی اے احمد وہ دیکھیے آپ کی امت کا ایک شخص ہے، عذاب کے فرشتے اسے گھسیٹتے ہوئے جہنم کی طرف لے کر کے جا رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اس وقت بتائیے کیا منظر ہوگا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب میں یہ دیکھوں گا کہ میری امت کا ایک شخص ہے، عذاب کے فرشتے اسے گھسیٹتے ہوئے جہنم کی طرف لے کر کے جا رہے ہیں، تو اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح سے رحم و کرم فرمائیں گے؟ ارشاد فرماتے ہیں کہ فَأَشُدُّ مِيزَرِي وَأَهْرَوْ نَحْوَ أَثْرِ الْمَلَائِكَةِ وَأَقُولُ قِفُوا يَا رُسُلَ رَبِّي، قِفُوا يَا رُسُلَ رَبِّي۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اس وقت میں اپنی کمر کسوں گا۔ کمر کب کسی جاتی ہے؟ بتا سکتے ہیں کمر کب کسی جاتی ہے؟ جب یودھ ہوتا ہے جی، جب یودھ ہونے کا کگار آتا ہے تو جب کہیں دوڑ لگانی ہوتی ہے، کسی مہم پر جانا ہوتا ہے، اس وقت کمر مضبوطی کے ساتھ کس لی جاتی ہے۔ بلکہ کچھ لوگ ایسا بھی کرتے ہیں کہ کرتا پہنے رہتے ہیں اور کرتے کے اوپر ہی سے رومال کو مضبوط باندھ لیتے ہیں، لپٹ لیتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ فَأَشُدُّ مِيزَرِي وَأَهْرَوْ نَحْوَ أَثْرِ الْمَلَائِكَةِ، یعنی اس وقت میں اپنی کمر کسوں گا اور عذاب کے فرشتوں کی طرف دوڑتا ہوا جاؤں گا، تیزی کے ساتھ جاؤں گا اور ان فرشتوں سے کہوں گا اے میرے رب کے فرشتوں ابھی ٹھہرو، ابھی رکو، اسے جہنم میں لے کر کے مت جاؤ، ابھی ٹھہرو۔ مگر عذاب کے فرشتے کہیں گے نحنو ملائکۃ غلاظ شداد لا نعصی اللہ ما امرنا ونفعل ما نؤمر، یعنی اے رحمت عالم آپ کو یہ معلوم ہے کہ ہم عذاب کے فرشتے ہیں جن کی صفت قرآن کریم میں غلاظ شداد آئی ہے، یعنی بڑے ہی سخت قسم کے ہم فرشتے ہیں، کسی پر ہم رحم نہیں کھاتے ہیں، کسی پر ہم ترس نہیں کھاتے ہیں، ہم بڑے سخت قسم کے فرشتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی ہم نافرمانی نہیں کرتے ہیں، اللہ نے جو حکم دیا ہے ہم اس حکم پر عمل کرتے ہیں، ہم اس کی اطاعت کرتے ہیں، ہم اللہ کے حکم کی نافرمانی نہیں کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ سنیں گے اس وقت حدیث شریف میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عرش کے سامنے آئیں گے۔ کہاں آئیں گے؟ عرش کے سامنے۔ آپ حضرات سن رہے ہیں کہ نہیں غور سے؟ سن رہے ہیں کہ نہیں غور سے؟ سن رہے ہیں نا غور سے؟ فرماتے ہیں کہ میں عرش کے سامنے اس وقت آؤں گا اور اپنی داڑھی شریف پر اپنا ہاتھ پھیروں گا اور اللہ کی بارگاہ میں عرض کروں گا یا رب قد وعدتنی الا تخزینی فی امتی، اے پروردگار تو نے مجھ سے وعدہ فرمایا
کہ میری امت کے بارے میں تو مجھے رسوا نہیں فرمائے۔ اے پروردگار تو نے مجھ سے یہ وعدہ فرمایا کہ میری امت کے بارے میں تو مجھے رسوا نہیں فرمایا۔ اب یہ وعدہ کس طرح سے ہوا ہے؟ مسلم شریف کی حدیث ہے، صحیح مسلم شریف کی حدیث ہے۔ سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما اس حدیث شریف کے راوی ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار اس آیت کریمہ کی تلاوت فرما رہے تھے، ان تعذبہم فإنہم عبادک وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔ اس آیت کریمہ کی تلاوت فرما رہے ہیں، ان تعذبہم یعنی اے پروردگار اگر تو اپنے بندوں کو عذاب دے، انہیں عذاب دے، تیرے جو نافرمان بندے ہیں جنہوں نے تیری معصیت کی، تیری نافرمانی کی، گناہوں کا ارتکاب کیا ہے، اے پروردگار اگر تو انہیں عذاب دینا چاہے فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ تو یہ تیرے ہی بندے جنہیں اس عذاب سے چھٹکارا ہے۔ اگر تو انہیں عذاب دینا چاہے، اپنے نافرمان بندوں کو تو عذاب دینا چاہے جنہوں نے تیری معصیت کی، تیری نافرمانی کی، صبح و شام انہوں نے گناہ میں گزاری ہے، اے پروردگار اگر تو انہیں عذاب دینا چاہے فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ تو یہ تیرے ہی بندے ہیں، وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ اور اے پروردگار اگر تو اپنے فضل سے ان پر رحم فرمائے، ان کی مغفرت فرما دے، انہیں بخش دے، ان کے گناہوں کو معاف فرما دے، فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ تو غالب حکمت والا ہے، عزت و حکمت والا ہے۔ اس آیت کریمہ کی تلاوت فرما رہے تھے اور نگاہ نبوت سے آنسو جاری تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو کے موتی جاری تھے، چشم نبوت اشک بار تھی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی بارگاہ میں دست دعا اٹھائے ہوئے تھے اور زبان مبارک پر یہ کلمات جاری تھے، اللہم امتی اللہم امتی، یا اللہ میری امت کو بخش دے، میری امت کی مغفرت فرما دے۔ اللہ رب العزت نے اسی وقت جبریل امین سے ارشاد فرمایا کہ یا جبریل اذهب الى محمد وربك عالم وسلہ ما یبکی، اے جبریل ابھی تم فوراً میرے حبیب کی بارگاہ میں جاؤ اور تمہارا رب تو خوب جانتا ہے کہ میرا حبیب کیوں رو رہا، نگاہ نبوت سے آنسو کیوں جاری، تمہارا رب باخبر خوب جانتا ہے، لیکن پھر بھی اے جبریل میرے حبیب کی بارگاہ میں ابھی حاضری دو اور میرے حبیب سے یہ پوچھو جا کر کے ما یبکی کا، اے اللہ کے حبیب آپ کیوں رو رہے ہیں، نگاہ نبوت سے آنسو کیوں بہ رہا ہے، چشم نبوت کیوں اشک بار ہے۔ جبریل امین بارگاہ رسالت میں حاضر ہوتے ہیں اور اللہ کا حکم بارگاہ رسالت میں پیش کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل امین سے امت کے تعلق سے ارشاد فرمایا، جو دعا فرما رہے تھے، اللہم امتی اللہم امتی، یا اللہ میری امت کو بخش دے، میری امت کی مغفرت فرما دے، میری امت کو معاف فرما دے، ان پر رحم و کرم فرما۔ جبریل امین سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جبریل امین اللہ کے بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، اللہ رب العزت کا پھر حکم ہوتا ہے کہ اے جبریل ابھی تم فوراً پھر میرے حبیب کی بارگاہ میں جاؤ اور میرے حبیب سے جا کر کے یہ کہہ دو کہ اے اللہ کے حبیب
اللہ رب العزت آپ سے ارشاد فرما رہا ہے اِنَّا سَنُرْضِيكَ فِي أُمَّتِكَ وَلَا نَسُوءُكَ، آپ کا پروردگار اے اللہ کے حبیب، آپ کا پروردگار آپ سے ارشاد فرما رہا ہے کہ اے جبریل میرے حبیب سے جا کر کے کہہ دو کہ اے اللہ کے حبیب تمہاری امت کے بارے میں جو تمہاری مرضی ہوگی وہی ہوگا، جو تمہاری مرضی ہوگی اللہ رب العزت تمہاری امت کے ساتھ وہی سلوک فرمائے گا۔ اے اللہ کے حبیب آپ کا رب یہ ارشاد فرما رہا ہے کہ اے حبیب ہم تمہاری امت کے بارے میں تمہیں راضی کر دیں گے، ولا نسوء کا، اور کسی بھی رنج میں ہم تمہیں مبتلا نہیں فرمائیں گے۔ اسی لیے استاد زمن علامہ حسن رضا خان علیہ رحمت و رضوان نے فرمایا کہ دکھائی جائے گی محشر میں شان محبوبی کہ آپ ہی کی خوشی آپ کا کہاں ہو۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں عرش کے سامنے کھڑا ہو کر کے اللہ کی بارگاہ میں یہ عرض کروں گا کہ اے پروردگار انکا قد وعدتنی اللہ تخزینی فی امتی، اے پروردگار تو نے مجھ سے وعدہ فرمایا ہے کہ میری امت کے بارے میں تو مجھے رسوا نہیں فرمائے گا۔ اتنے میں ندا آئی۔ اس حدیث شریف میں تو یہ ہے کہ عرش کے سامنے کھڑا ہو، لیکن ابھی میں نے جو آیت کریمات تلاوت کی ہے کہ عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا، اے محبوب ان قریب آپ کا رب آپ کو ایسے مقام میں کھڑا کرے گا جہاں سارے اولین و آخرین تمہاری حمد بیان کریں گے، تمہاری حمد و ثنا بیان کریں گے۔ مقام محمود کے تعلق سے سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بڑے ہی جلیل قدر صاحب، یہ ہمارے شعراء کرام ہی سن رہے ہیں کہ نہیں سن رہے ہیں؟ سن رہے ہیں۔ سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ وہ جلیل القدر صحابی ہیں جنہیں افقہ الصحابہ بعد الخلفاء الراشدین کہا جاتا ہے، یعنی خلفاء راشدین کے بعد سارے صحابہ کرام میں سب سے زبردست عالم، سب سے بڑے فقیہ سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان سے پوچھا گیا کہ حضور قرآن کریم میں جو ارشاد ہوا کہ عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا، ان قریب اے محبوب تمہارا رب تمہیں مقام محمود میں کھڑا کرے گا، یہ مقام محمود کیا ہے؟ سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا کہ یجلسہ اللہ تعالی یوم القیامت علی العرش، اللہ تعالی قیامت کے دن اپنے حبیب کو عرش پر بیٹھا ہے۔ اس میں روایت میں یہ ہے کہ عرش پر بیٹھا ہے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عرش پر جلوہ گر ہوں گے۔ اسی لیے امام اہل سنت اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان قدسہ سرہ نے یوں فرمایا کہ سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و اعلیٰ ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولہا ہمارا نبی۔ اب اس شعر کو ذرا غور سے سماعت فرمائیے۔ امام اہل سنت اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان قدسہ سرہ فرماتے ہیں کہ جس کو شایع ہے عرش خدا پر جلوس ہے وہ سلطان والا ہمارا نبی۔ یہاں جلوس کا معنی وہ جلوس نہیں ہے جو نکالا جاتا ہے، بلکہ جلسہ یجلسو جلوسن کا معنی آتا ہے کیا؟ بیٹھنا۔ جلسہ یجلسو جلوسن کا معنی بیٹھنا آتا ہے۔ میں درسگاہ کا آدمی ہوں اس لیے سمجھانا ضروری ہے آپ نے۔ ہاں گردان کے ساتھ، یعنی یہ باب ضربہ سے ہے۔ جلسہ یجلسو جلوسن کا معنی بیٹھنا، تو جلوس کا معنی بیٹھنا۔ تو امام اہل سنت فرماتے ہیں کہ جس کو شایع ہے عرش خدا پر جلوس ہے وہ سلطان والا ہمارا نبی، یعنی عرش پر بیٹھنا، عرش پر جلوہ گر ہونا، جن کے شایان شان ہیں وہ ہیں ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور دوسری جگہ ارشاد فرماتے ہیں عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی، دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔
تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ دعا فرمائیں گے اتنے میں ندا آئے گی. کیا ندا ہوگی؟ ندا یہ آئے گی کہ اطیعوا محمدا وردوا ھذا الرجل الی المقام، یعنی اے اہل محشر محمد رسول اللہ کی اطاعت کرو، وہ جو کہہ رہے ہیں وہ کرو، ان کی اطاعت کرو. اطیعوا محمدا، اللہ کے حبیب کی اطاعت کرو، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو، وہ جو کہہ رہے ہیں اس پر عمل کرو. دکھائی جائے گی محشر میں شان محبوبی کہ آپ ہی کی خوشی آپ کا کہا ہوگا. امام اہل سنت کی بھائی ہیں استاد زمن علامہ حسن رضا خان رحمت و رضوان، انہوں نے اس شعر میں فرمایا کہ دکھائی جائے گی محشر میں شان محبوبی کہ آپ ہی کی خوشی آپ کا کہا ہوگا. پھر جب یہ ندا آئے گی اور ساتھ ہی ساتھ یہ حکم ہوگا کہ اس شخص کو پھر سے میزان العمل کے پاس لے کر کے اب اس شخص کو پھر وہاں لے جایا جائے. اتنے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کاغذ کا ایک ٹکڑا نکالے اور وہ ٹکڑا میزان العمل میں جو نیکیوں کا پلہ ہوگا اس پلے پر لے جا کر کے رکھ دے گا. اور جیسے ہی وہ ٹکڑا نیکیوں کے پلے پر رکھا جائے گا وہ پلہ فوراً بھاری ہو جائے گا، فوراً نیکیوں کا پلہ بھاری ہو جائے گا. اور جیسے ہی نیکیوں کا پلہ بھاری ہوگا میدان محشر میں ہر طرف سے اس کے لیے مبارکباد کی صدائیں بلند ہوں گی اور ہر طرف سے لوگ مبارکباد پیش کریں گے کہ فلان سعیدہ جد ہو، فلان ثقلت موازین ہو، یعنی فلاں شخص تو بڑا خوش نصیب ثابت ہوا، اسے عذاب جہنم سے چھٹکارا مل گیا ہے، دوزخ کے عذاب سے اسے نجات مل گئی ہے اور اس کا میزان العمل میں نیکیوں کا پلہ بھاری ہو گیا ہے. فلاں شخص تو بڑا کامیاب ہوا، فلاں شخص بڑا خوش نصیب ثابت ہوا. اس کے بعد جنت کے فرشتے اسے پوری عزت کے ساتھ جنت کی طرف لے کر کے جائیں. اب جنت کے فرشتے جب اسے جنت کی طرف لے کر کے جائیں گے تو وہ شخص ان فرشتوں سے کیا کہے گا؟ حدیث شریف کے الفاظ سنیے. حدیث شریف میں ہے کہ وہ شخص جنت کے فرشتوں سے کہے گا قفو یا رسول ربی حتی اصلا حاضر العبد الکریم علی ربی، یعنی اے میرے رب کے رحمت والے فرشتوں ابھی ٹھہرو، ابھی مجھے جنت میں لے کر کے نہ جاؤ. میں یہ جو نیک بندے ہیں جنہیں اللہ کی بارگاہ میں ایسی وجاہت اور ایسی مقبولیت اور ایسی عزت حاصل ہے کہ آج میدان محشر میں اعلان ہو رہا ہے کہ اطیعوا محمدا، محمد رسول اللہ کی اطاعت کرو. انہیں اللہ کی بارگاہ میں ایسی وجاہت اور ایسی عزت حاصل ہے. میں ان سے کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں، میں ان سے کچھ ہم کلامی کا شرف حاصل کرنا چاہتا ہوں. پھر وہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوگا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ عرض کرے گا، آپ کے دامن رحمت سے مچل کر کے وہ یوں عرض کرے گا کہ ما احسن وجہکا وما احسن خلقکا، عرض کرے گا بی ابی انت و امی ما احسن وجہکا وما احسن خلقکا، یعنی میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، آپ کا چہرے انور کتنا خوبصورت ہے، آپ کا چہرہ کیسا حسین و جمیل ہے، ایسا حسین و جمیل چہرہ میں نے نہیں دیکھا. آپ کا چہرے انور ایسا حسین و جمیل ہے کہ جس کی کوئی مثال نہیں ہے. اسی لیے امام اہل سنت اعلی حضرت امام احمد رضا قدس سرہ نے فرمایا، اللہ رے تیرے جسم منور کی تابشیں اے جانے جانا جانے تجلا کہوں کچھ. اللہ رے تیرے جسم منور کی تابشیں اے جانے جان میں جانے تجلا کہوں تجھے. وہ شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن رحمت سے مچل کر کے عرض کرے گا، بی ابی انت و امی ما احسن وجہکا وما احسن خلقکا،
یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، آپ کا چہرے انور کتنا خوبصورت ہے اور آپ کے اخلاق کیسے کریمانہ ہیں، آپ کیسے رحیم و کریم ہیں کہ ایسی مشکل گھڑی میں جبکہ میرے گناہ زیادہ ہو گئے تھے اور عذاب کے فرشتے مجھے جہنم کی طرف لے کر کے جا رہے تھے، ایسی مشکل گھڑی میں آپ نے مجھ پر رحم فرمایا، آپ کیسے رحیم و کریم ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائیں گے کہ یہ کاغذ کا جو ٹکڑا تمہارے نیکیوں کے پلے پر رکھا گیا ہے، یہ معلوم ہے تمہیں کیا چیز ہے؟ حاضی صلاتک علیہ، یعنی تم مجلسوں میں بیٹھ کر کے جو میرے اوپر درود شریف بھیجا کرتے تھے، درود شریف پڑھا کرتے تھے، کاغذ کے اس ٹکڑے پر وہی تمہارا پڑھا ہوا درود شریف لکھا ہوا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب ایسے موقع پر درود شریف تو سب کو فوراً پڑھنا چاہیے، پڑھیے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا شفیعنا و نبینا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وآلہ وسلم صلاة و سلاما علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائیں گے کہ کاغذ کے ٹکڑے پر جو تم نے درود شریف پڑھا تھا، یہ وہی درود شریف اس ٹکڑے پر لکھا ہوا تھا، اور آج تمہارا یہ عمل تمہیں کام آ گیا، تمہیں نجات مل گئی۔ عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا، ان قریب اے محبوب تمہارا رب تمہیں مقام محمود میں کھڑا کرے گا، ایسے مقام میں کھڑا کرے گا جہاں سارے اولین و آخرین تمہاری حمد کریں گے، تمہاری حمد و ثنا کریں گے۔ وقت میرا برا ہو گیا، اب میں انہی جملوں پر اپنی گفتگو مکمل کرتا ہوں۔ میں نے جو کچھ بیان کیا اس میں جو حق و ثواب ہے وہ اللہ رب العزت کی طرف سے ہے، اور بیان کرنے میں تعبیری تشریحی یا کوئی بھی خطا ہوئی ہو وہ میری طرف سے ہے، میں اس سے فوراً توبہ استغفار کرتا ہوں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔